اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ و محیاہ و تعطرت العوالم بذکرہ و ریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری 15 دن میں ایک بار محفل جم رہی ہے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے تاکہ ہماری ایمان کی تجدید ہوئے، اور ہماری ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ کیونکہ یہ محرم الحرم کا مہینہ ہے، اس میں جو دن ہے یوم عاشوراء، اس کے متعلق ہم اکثر اہل بیت کی یاد میں کچھ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ ذکر حسین علیہ السلام سے بھی ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، اور کرے بھی الحمدللہ مولا سے ہم بڑی تفصیل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم کو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم اپنے اولاد کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو اور میری اہل بیت کی محبت پیدا کرو، اور قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کی تعلیم تیسرے درجے پہ رکھے آپ۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا ہمارے اندر، ہماری اولاد کے اندر، اس کے بعد اہل بیت کی محبت ہونا، پھر قرآن کی تعلیم بھی ہونا۔ کیوں؟ محبت ضروری، اور یہ محبت اہل بیت کی واجب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو آپ تبلیغ کریں نا اس کی اجرت کچھ نہیں مانگتا ہوں میں، صرف اس کے کہ تم میری اولاد سے محبت کرو۔ تو قرآن کا حکم واجب ہوتا ہے، تو اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا ہر کام کرتے ہیں ہم، اس کا ہر مقصد پورا کرتے ہیں ہم، تو ہماری محبت قابل قبول ہے۔ محبت کرنا واجب ہے اہل بیت سے، ضروری ہے، بغیر محبت کے ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اگر ایمان مکمل ہونا ہے تو اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ لیکن آج ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اہل بیت ہم سے محبت کرتے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اہل بیت بھی ہم سے محبت کرنا۔ محبت دو طرفہ ہونا، محبت دو طرفہ ہونا، ایک طرفہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے، لیکن ہمارے عمل کیسے ہونا؟ نہیں، جو مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنی جان، مال، وطن سب قربان کر دیے، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر۔ ابھی مولا وہی ہم کو سمجھائے کہ جو مقصد ہے امام حسین کا، جو مقصد ہے شہادت کا، وہ مقصد کو بھول گئے ہیں ہم۔ آج ہم یاد منا رہے ہیں امام حسین کی، ہم صرف یاد منا رہے ہیں، کس کی؟ شہادت کی۔ کیوں؟ لیکن مقصد شہادت بھول گئے ہم۔ گزشتہ بھی ہمارا عنوان یہی تھا کہ مقصد شہادت بھول گئے ہم، کیونکہ آج ضروری ہے مقصد شہادت۔ نہیں، مقصد کیا تھا آپ کی شہادت کا؟ نہیں، کیا فرمائے بھی مولا؟ آیت پڑھے ہمارے سامنے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور تمام کا تمام یہ جو آزمائش تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں، اس آیت پر پورے کا پورا مکمل ہویا، پورا یعنی اس آیت کا مزاج بنے آپ، اور یہ ہماری زندگی میں بھی آنا ہی ہے، اور یہ ہماری زندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آزماتا ہے، خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، اولاد سے آزماتا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ۔ نہیں تو اس پر کیا کرنا ہے ہم کو؟ صبر سے کام کرنا ہے، استقامت پہ رہنا ہے۔ نہیں
چاہے جان چلے جاؤ، مال چلے جاؤ، اولاد میں نقصان ہو دو، مال میں نقصان ہو دو، لیکن ہم ہماری دین پر عمل کرنا. لیکن آج ہم ذری چھوٹی چھوٹی مصیبت آن دو ہم جو ہے دین کو چھوڑ دیتے. نہیں، ہم چھوٹی چھوٹی مصیبت آن دین سے ہم غافل ہو جاتے. آج وہی دور چل رہا ہے. آج دور جو چل رہا نا، دین کو بچانے کا دور چل رہا. نہیں، دین آج جو اولاد پیدا ہو رہی، آج جو نسل آ رہی دنیا میں، آج جو نسل پیدا ہو رہی مسلمانوں میں، ہم سب دین کو پشے پوچھ ڈال دیے، دنیا کو مقدم رکھ رہے ہیں. سب ہم خود، ہماری اولاد سب یزیدی بنے ہوئے، یہ حسینی نہیں بنے ہوئے. ہم لوگ ہمارے عمل دیکھو نہ، ہم وقت پہ حسینی بن جاتے، وقت پہ یزیدی بن جاتے. نہ حسینیت میں پورے اترتے، نہ یزیدیت میں پورے اترتے. نہیں، نہ ہم نہیں اپنے کیا بولتے خواہشات روح کو پورا کرتے، نہ ہم اپنے خواہشات نفس کو پورا کرتے. نہ دنیا کے ہوتے، نہ آخرت کے ہوتے، نہ دین کے ہوتے، نہ ادھر کے رہتے، نہ ادھر کے رہتے. بس پریشان. سال میں ایک بار اہل بیت کی یاد منا لیے، اہل بیت کا حق ادا ہو گیا سمجھ رہے. نہیں ہوتا. یہ جو 15 دن میں ایک بار ہم جمع ہو رہے نا، یہ بھی اہل بیت کا حق ادا کرنے میں نہیں ہے ہمارا. ہر لمحہ اہل بیت کا حق ادا کرتے رہنا. وہ کیا ہے اہل بیت کا حق؟ نہیں، ہر لمحہ دین پہ عمل کرتے رہنا. اب دین کیا ہے؟ دین کسی آج بڑے بڑے علماء اکرام کو نہیں معلوم دین کیا ہے. دین بولتے کیا بولتے؟ اسلام. اسلام بولتے دین. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اور حدیث جبرائیل میں کیا بات آ رہی؟ حدیث جبرائیل میں ہم کو معلوم ہوا کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے. یہ بے شک دین اسلام کی ہے، لیکن اسلام میں اسلام کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بغیر جانے کے عمل مت کرو، جانو، دیکھو، یقین کرو، اس کے بعد جو ہے سو ایمان لاؤ. اب جو ایمان لا رہے ہیں ہم، یہ کون سا ایمان ہے ہمارا؟ تسلیمی ایمان ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہے، کچھ محنت کرنا پڑا ہمارے کو؟ نہیں کرنا پڑا. تو کامل دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اسلام کے معنی فرما برداری، ایمان کے معنی یقین جاننا، احسان کے معنی مشاہدہ. تو جملہ دین میں 3 چیپٹرز ہیں. ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے. یہ جانیں گے تو کامل دین پہ عمل کر رہے ہیں ہم، ورنہ ہمارا دین جو ہے نا ادھورا ہے. ابھی آج ہم صرف فرما برداری تو کر رہے ہیں، لیکن فرما برداری کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت. ہم کر رہے ہیں نا اہل بیت سے محبت، سب کر رہے ہیں اہل بیت سے محبت. نہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے ہمارے اندر. جو محبت کریں نا ہم اہل بیت سے، کیا وجہ سے محبت کرنا اہل بیت سے؟ ان کے دین پر عمل کرنا ہے ہم کو. نہیں، ان کے دین پر عمل کرنا ہے ہمارے کو. دین کو چھوڑ دیے ہم. نہیں، خالی دعویٰ کریں ہم اہل بیت سے محبت کرتے، اہل بیت سے محبت کرتے. اہل بیت سے محبت کر رہی تو ان کی فرما برداری بھی کرنا. کیسی فرما برداری کرنا؟ ہاں، یقین کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ. نہ ہم دیکھو ابھی جیسا بات ہے کہ ہم نہ دین میں مکمل ہو رہے ہیں، نہ دنیا میں مکمل ہو رہے ہیں. ہم سال میں ایک بار آیا اہل بیت کا ذکر کر دیے، حق ادا ہو گیا. ربیع الاول آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے، حق ادا ہو گیا. بس اتنا ہی سمجھ نہیں، ہر لمحہ حق ادا کر رہے بھی تو ہمارے لیے کم ہے. جب سے ہم ہوش سنبھالے، ہماری موت تک کے بھی اگر ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہے بھی تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. آج ہم سال میں ایک بار ان کی یاد کر کے حق ادا کر دیا، سمجھ رہے ہیں. آپ کا اگر حق ادا کرنا ہے تو ہر لمحہ فکر ہے نا ہم کو. وہ فکر ہے نا، کیا فکر ہے نا؟ میری زندگی کیا ہے، کس پر عمل کر رہا ہوں؟ میں حسینیت پہ عمل کر رہا ہوں یا یزیدیت پہ عمل کر رہا ہوں؟ نہیں ہے. دیکھو ہم سال محرم آیا، ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے، پھر اس کے بعد میں غافل ہو جاتے، پھر کون اہل بیت، کدھر کے اہل بیت نہیں معلوم، پھر یاد ہی نہ کرتے ہم. نہیں، لیکن خانخواہوں میں جو جڑتا ہے، خانخواہوں سے جو وابستہ ہوتا ہے، ہر لمحہ اہل بیت کی یاد میں رہتا ہوں. کیا ہے اہل بیت کی یاد؟ منشا حق، اللہ کی مرضیات یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف سال میں ایک بار یاد کر لے رہے ہیں، حق ادا ہوگا سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. نہیں، ہم نفس کے پورے ہو رہے ہیں، نہ ہم روح کے پورے ہو رہے ہیں. روح چاہتی ہے اہل بیت سے محبت، نفس چاہتا ہے دنیا سے محبت. نفس دنیا کو چاہتا ہے، روح اہل بیت کو چاہتی ہے. اہل بیت کی طرف جھکتی ہے روح. نہیں، جیسا ہمارے اندر اہل بیت کا تذکرہ ہوتا، کیسا ہمارے اندر سے کیسی کیفیت آ جاتی ہے ہمارے اندر؟ آتی نہیں آتی. اہل بیت کا تذکرہ کرو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرو، کسی بھی اللہ والوں کوئی بھی دین کے متعلق تذکرہ کرو، ہماری روح باغ باغ ہو جاتی. دل ایک روح ہماری خوشی سے
ہمارے روح میں ایک جلا پیدا ہوتا واقعہ سن کے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہمارے. وہ کیا ہے؟ وہ کیفیت ہے روح خوش ہونے کی. نہیں، جب ہم سنتے ہیں یہ بات اہل بیت کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا اولیاء اللہ کے تعلق سے، تو ہماری روح باغبان ہو جاتی ہے، ایک جلا پیدا ہوتا ہے، یعنی جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر. نہیں، جیسا ہم پھر وہ ماحول سے نکلو، وہ کیفیت ہماری نکلو، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں مست ہو جاتے ہیں. جیسا ہم کاروبار میں جا رہے ہیں، تجارت میں جا رہے ہیں، نوکری میں جا رہے ہیں، جو بھی دنیا کے کام میں جا رہے ہیں، ہمارا پوری جیسے نفس اس میں باغبان ہو جاتا ہے. ہمارا نفس وہی چاہتا، وہ ابھی تک توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری. نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری، ہم اسی میں پڑے رہتے. جب یہاں پر ہے تو وہاں کی فکر نہیں، وہاں پر ہے تو یہاں کی فکر نہیں. دنیا ضرورت ہے، نہیں، دنیا ضرورت ہے، دین مقصد ہے ہمارا. کوئی مقصد کے لیے انسان نکلتا ہے تو اس کے ضروریات زندگی، اس کی ضروریات پوری کرنا پڑتا. ہم یہاں سے سفر کے لیے نکلے، مقصد ہمارا مثال کے طور پر ہم کو یہاں سے جانا ہے بامبے، نہیں، یا ہم کو یہاں سے جانا ہے سعودی عرب، عمرے کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ عمرہ. نہیں، مقصد کیا ہے ہمارا؟ عمرہ ہے. لیکن ضرورت کیا ہے اس کے لیے ہم کو؟ نہیں، سواری کی ضرورت ہے ہم کو، ویزے کی ضرورت ہے ہم کو، ٹکٹ کی ضرورت ہے ہم کو، پیسے کی ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ سب ضرورت ہے. یہ ضرورت پوری کرنے کے مقصد ہمارا، جب بھی ہم جو ہمارا سفر میں ہم نکلتے ہیں، ہمارا مقصد ہم کو یاد رہتا. میں کہاں جا رہا ہوں پورا احساس رہتا، میں عمرے کو جا رہا ہوں، میں حج کو جا رہا ہوں، میں فلاں کام سے جا رہا ہوں. جو مقصد کے لیے ہم سفر سے نکلتے وہ مقصد ہمارے ذہن میں چلتے رہتا، ہماری توجہ پوری وہ مقصد کی طرف رہتی. وہ جو سواری ہے، جو ٹکٹ ہے، وہ بھول جاتے، لیتے ٹکٹ بھول جاتے، ویزا لیتے ختم، اس کی توجہ ختم ہو جاتی. لیکن وہ ضرورت کی چیز کیوں لے رہے ہیں؟ ہم اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے. اسی طرح ہم دنیا میں جو رہ رہے ہیں نا، جو کاروبار تجارت کر رہے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. یہ کیوں؟ ہم کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے. یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت کی چیز دنیا ضرورت کی ہوتی ہے، رکھنا ہے، نہیں رکھنا بول کے نہیں ہے. ضرورت ہو گئی، اب اپنا مقصد حیات پورا کرتے رہنا ہے ہمارے کو. نہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں رہے تو دنیا کے ہو جا رہے ہیں، اور جب یہ ماحول میں بیٹھ رہے تو یہ ماحول کے ہو جا رہے ہیں. نہیں، نہ ادھر کے رہ رہے ہیں، نہ ادھر کے رہ رہے ہیں، نہ دنیا مل رہی نہ آخرت مل رہی. ہم سے اچھا تو کافر ہے، غیر مسلم ہے. کم از کم دنیا تو کما لے رہا ہونے، دنیا میں تو کامیاب ہو کے چلے آ رہا ہونے. ہم نہ دنیا کے رہ رہے ہیں، نہ آخرت کے رہ رہے ہیں، نہ دین کے رہ رہے ہیں. نہیں، یہ اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے، مجنوں کو لیلا سے ملنے کی خواہش ہوئی تو اب وہ نکلا لیلا سے ملنے کے لیے. دنیا اور یعنی روح اور نفس کی جنگ بتا رہے ہیں وہاں پر، دیکھو کیسا ہے. نہیں، کافر دنیا پا لیا، کم از کم دنیا میں آ کے دنیا کو جنت بنا لیا. لیکن ہم نہ دنیا کے ہو رہی نہ ہم آخرت. دیکھو ہم آج مسلمان دنیا میں بھی ترقی نہیں کر رہا، نہ آخرت میں ترقی کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. مسجد میں ہے تو دیندار ہے، بازار میں تو دنیا دار ہے نہیں ہے. ہم جیسا مسجد میں جا رہے ہیں، جیسا حلقے میں بیٹھ رہے ہیں، دیندار ہو جا رہے ہیں. پھر جیسا باہر بازار میں نکل رہے پھر دنیا ہم پر غالب ہو جا رہی، نفس ہم پر غالب ہو جا رہا. نہیں، ایسا نہیں رہنا. مومن ایسا نہیں رہتا. مومن جہاں رہتا وہ مومن ہی رہتا ہوں. نہیں، مومن جہاں پر رہتا مولا کی طرف متوجہ رہتا ہمیشہ، وہ مومن ہے. بازار اس کو غافل نہیں کر سکتا. بازار نہیں، بازار اس کو غافل نہیں کر. کیوں؟ ہر شے میں مولا کو دیکھتے رہتا. مومن بولتے جس کو نہیں، مومن بولتے جس کو الایمان هو الیقین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا یقین ہمیشہ رہنا، وہ مومن ہے وہ. نہیں، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا کی یعنی لیلا سے ملنے کی خواہش ہوئی تو نکلتا ہے مجنوں. سواری کیا رہتی؟ ایک اونٹنی رہتی سواری، اور ایسی اونٹنی کو لیتا کہ وہ بالحال میں ایک بچہ جنی ہوئی رہتی. انہیں حال ہی میں ایک بچہ جنی ہوئی رہتی اونٹنی. وہ اونٹنی کو لیا مجنوں، لے کے لیلا سے ملنے نکل گیا. پہلے کا سفر کیسا رہتا تھا؟ صحراؤں کا سفر رہتا تھا. جب نکلا انہیں مجنوں جو لیلا کی یعنی یاد میں تھا، مگن تھا، خالی اس کے سامنے صرف لیلا ہی دکھتی تھی، خالی دوسرا کچھ بھی نہیں دکھتا تھا اس کو. مجنوں اس کو بولتے نہیں، اس کو صرف لیلا ہی دکھتی، دوسرا چیز نہیں دکھتی اس کو. تو انہیں لیلا کی مست اپنی کیفیت میں اونٹی پہ بیٹھا نکل گیا. وہ کیفیت میں مست ہوتے ہوتے کیا ہوگا، اس کو نیند لگ گئی. نیند لگتے کیا ہوگا، اونٹنی جو تھی وہ ابھی بھی بچہ جنی تھی، اس کا خیال کدھر تھا؟ پورا اپنے بچے کی طرف، اپنے بچے کی طرف تھا. انہیں بچے کو ساتھ نہیں کیا. انہیں اونٹنی کا خیال پورا کدھر تھا؟ اس کے بچے کی طرف. بالکل چھوٹا شیرخوار بچہ ہے، دودھ پینے، اس کو دودھ پلانا تھا. اس کو کیسا تھا؟ ماں کا خیال کیسا تھا؟ پورا اپنے بچے کی طرف. جیسا مجنوں کو جو ہے نا نیند لگی، نیند کا جھٹکا لگا اس کو. جھٹکا آتا ہے کہ اونٹنی کیا کری؟ اپنا رستہ پلٹ دی. اونٹنی اپنا رستہ پلٹ کے کیا کری؟ پھر واپس اپنی وہ جہاں سے نکلی تھی وہیں آنے کی فکر میں اونٹنی چلتے گئی. جیسا پھر مجنوں کو خیال آیا، ہوش آیا مجنوں کو، جیسا ہوش آیا مجنوں کو ہوتے کیا کرا؟ پھر نکل کھینچا اس کی. کھینچتے کیا کرا؟ پھر اونٹنی پھر پلٹ گئی، پھر اپنا راستہ بدل لی. نہیں، پھر اب مجنوں لیلا کی طرف بڑھ رہا.
بڑھتے بڑھتے لیلا کے خیال میں پھر مست مگن ہو گیا انہیں، مست ہو کے کیا کہ پھر اس کو نیند لگ گئی، لگتے کیا ہوتا اس کے نکل ذرا ڈھیلی ہوتے ہی پھر اڑنی کیا کری، اس کو خیال اپنی بچے کا تھا، پھر اڑنی اپنا راستہ پلٹ لی. ایسی چلتے کیا کئی مہینوں نکل گئے اس میں، نہیں کئی مہینوں صحرا میں گزر گئے اس کے، نہ انہیں لیلا تک پہنچ سکا نہ اڑنی اپنے بچے تک پہنچ سکی. تو یہ روح اور نفس کی جنگ، اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روح اور نفس کی جنگ ہے. نہیں جیسا ہم یہ ماحول میں بیٹھے ہماری روح ادھر ہی راغب ہو جاتی ہے، ہماری روح باغبان ہو جاتی ہے اس کام میں. پھر جیسا ہم بازار میں نکلے ہم دنیا کی طرف راغب ہو جاتے، دنیا کی طرف مست ہو جاتے، نہ ہم دنیا پوری مکمل کر سکتے، نہ ہم جیسا دین مکمل کر سکتے، اپنی آخرت پا سکتے، نہ دنیا ملتی نہ آخرت ملتی. یہ ہماری زندگی ہے، یہ نہیں ایسی ہماری زندگی ہے. تو یہ زندگی سے ہم کو نکلنا ہے، ہم کو صرف اور صرف کیا کرنا ہے، نہیں دین پر عمل کرنا ہے. جہاں بازار میں بھی رہیں گے تو مولا کی طرف متوجہ رہنا ہے، مسجد میں بھی رہیں گے تو مولا کی طرف متوجہ رہنا ہے، خانقاہ میں بھی رہے تو مولا کی طرف متوجہ رہنا ہے ویسے ہی رہنا ہے. یاد غلط دوام میں رہنا، مقصد بد وہی ہے ہمارے پاس. جیسا بد کرتے جیسا بد کرے مقصد حیات ہم کو بتا دیے کیا ہے، یاد غلط دوام یافتے، دو ہی مقصد ہے، نہیں تیسرا مقصد نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں جیسا ماحول میں بیٹھ رہے ہیں، نہیں باغبان ہو جا رہی روح ہماری، پھر یہاں سے نکلتے پھر نفس کی طرف پڑے ہوئے ہیں. یہی ہماری زندگی. پھر ہم نکل کے پھر ہم اپنے آپ کو جیسا نہیں عاشق رسول سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق اہل بیت سمجھتے ہیں، اہل بیت کے عاشق سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو. سمجھنا بھی چاہیے. یہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں کرنا، محبت کرنا لیکن دو طرفہ محبت ہونا. نہیں اہل بیت بھی ہم سے محبت کرنا، ہمارے عمل ایسے رہنا کہ اہل بیت کی محبت بھی ہماری محبت بھی اہل بیت کے دل میں جاگنا. نہیں ایسا میرا غلام ہے بول کے نہیں. لیکن ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم نہیں صرف پروانے بنے ہوئے اپن، شمع کا پتہ نہیں ہے اپنی. ایسے پروانے ہیں اپن اہل بیت کے. نہیں پروانہ کس کا دیوانہ رہتا انہیں، نہیں پروانہ شمع کا دیوانہ رہتا. جہاں شمع دکھی کیا کرتا، نہیں اس کا طواف کرتے 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 وہی دم اپنی جان دے دیتا ہوں. نہیں ہے نہیں ہے شمع. پروانہ کیسا رہتا، جہاں شمع دکھی انہیں شمع جو ہے نا یعنی چراغ جو ہے نا، جہاں پر چراغ دکھا، جہاں پر لائٹ دکھی، جہاں پہ روشنی دکھی وہیں پر وہ روشنی کے کیا بتا صدقہ پھر کے اپنی جان دے دیتا وہیں جو نہیں. وہ ہے پروانہ، اس کو بولتے. نہیں تو شاعرہ اس کو جیسو اپنی کتابوں میں شاعری میں لیتے اس کو بڑے بڑے کیسے کیسے مقامات پہ اس کا ذکر کرتے شمع کا، یعنی اس کا پروانے کا ہے نہیں ہے. اور وہ پروانہ جیسو لائٹ نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں کی لائٹ ہے، یہ نہیں یعنی گھر کی لائٹ ہے، مسجد کی لائٹ ہے، یعنی چراغ جو ہے مسجد کا چراغ ہے یا گھر کا چراغ ہے، پارکنگ کا ہے یا پھر بیت الخلاء کا ہے، کہاں کا ہے چراغ یہ نہیں دیکھتا ہوں نے. جہاں شمع دکھی وہاں پر اس کے یہ ارد گرد پھرتے پھرتے اپنی جان دیتا ختم. اس کو عاشق بولتے. نہیں ہم اہل بیت کے پروانے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ، اسی پروانے بنے ہوئے، لیکن شمع کا پتہ نہیں ہے ہماری. شمع کیا ہے، اہل بیت کی شمع کیا ہے، دین ہے. اہل بیت کی شمع کیا ہے، دین ہے. جہاں پر دین مل رہا حقیقی دین وہیں پر بیٹھ جانا، پھر جان دے دینا وہاں پر. نہیں ہمارے شیخ کے پاس ہم کو اہل بیت کی شمع دکھی، دین دکھا کامل دین، تو ہم کیا کریں، بیٹھ گئے وہیں پر. نہیں انشاءاللہ مرے دم تک وہیں پر بیٹھیں گے. کیوں، ہم پروانے ہیں اس اہل بیت کے جہاں پر دین ملتا ہے، جہاں دین کی شمع روشن ہوتی ہے، جہاں پر اہل بیت کی جو اہل بیت کا جو فیضان ہے وہ شمع ہے ان کی. جہاں پر فیضان ملا وہاں پر بیٹھ جانا، اپنی پوری زندگی فنا کر دینا وہیں پر. نہیں اٹھنا نہیں. لیکن ہم کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے دین کس کو بولتے، دین ملتا کہاں، کیسا ملتا دین، نہیں ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. بس ہم پروانے بن کے پھر رہی، کہاں پھر رہے، کدھر پھر رہے، نہ دنیا میں آج رہی نہ ہم آخرت میں نہ دنیا پا سک رہی نہ آخرت پا سک رہی. دنیا میں گئے تو دنیا کا طواف کریں، یہاں پر آئے تو اس کا طواف کریں، دین کا طواف کریں. نہیں ایک طرفہ رہنا، نہیں دو طرفہ محبت، یعنی محبت دو طرفہ ہونا. ہم کیا کریں، ایک طرفہ محبت کریں، صرف دعویٰ کریں محبت کا. کیوں، واجب ہے ہم پر محبت بول کے ہم دعویٰ کریں، لیکن ہمارے عمل بھی تو ویسے رہنا. کافر اہل بیت سے محبت کرا تو کیا اس کو جنت مل جاتی، مشرک اہل بیت سے محبت کرا تو جنت ملتی، منافق اہل بیت سے محبت کرا تو اس کو جنت ملتی، نہیں ملتی اس کو. ایمان شرط ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو ایمان پہلے شرط ہے، ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان والا ہی محبت کر سکتا ہے اہل بیت سے، اور اہل بیت کی محبت ہے تو ایمان والے کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا. نہیں اہل بیت کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت.
نہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے عظیم تر ہے نہیں، اور یہ دونوں حوض کوثر پر ملک سے آگے ملیں گی، وہاں تک ساتھ ہے ان لوگوں کا، جو قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھیں گا انہیں حوض کوثر تک ساتھ رہیں گا انشاءاللہ ثم تعالیٰ۔ لیکن آج ہم کیا کریں ہیں، آج ہم ایک قوم ہے کہ وہ اہل بیت کو لے لی، قرآن کو چھوڑ دی، ایک فرقہ ہے جو قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ دو بھی ہونا ضروری ہے ہمارے لیے انشاءاللہ ثم تعالیٰ، نہیں تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو مقصد شہادت ہے وہ ہم کو معلوم ہونا کیا ہے مقصد شہادت۔ دین کے لیے آپ یعنی نانا کے دین کو بچانے کے لیے آپ اپنی جان مال سارے یعنی ابھی اولاد کو سب کو قربان کر دیے صرف نانا کے دین کی خاطر، لیکن آج ہم اس دین پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ابھی مولا بولے کہ فاتحہ دلا دے رہے ہیں، حق ادا سو رہے ہیں، نہیں فاتحہ دلا دے رہے ہیں، ایصال ثواب کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کیا کریں ان کے لیے، نہیں ان کے لیے نہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کیوں قربانی دیا، آپ کیوں اپنی جان مال کو قربان کریں اللہ کے واسطے دین کی خاطر؟ نہ وہ دین کو ہم چھوڑ دیا، ہم سمجھ رہے دین پہ عمل کریں، نہیں کر رہے دین پہ عمل، صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کرنا، یہ دین پہ عمل نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ فرما برداری ہے، یقین ہے، اور مشاہدے کا نام ہے دین۔ نہیں، یہ حدیث جبریل سے ثابت ہے، یہ دین اسلام ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ تین چیزیں دیا، ایک جسم دیا، ایک قلب دیا اور ایک روح دیا۔ نہیں، ہمارا جسم بھی دیندار ہونا ہے، ہمارا قلب بھی دیندار ہونا ہے، ہماری روح بھی دیندار ہونا ہے۔ نہیں، ہمارا جسم بھی دیندار ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرما برداری کرنا ہے۔ اسلام پہ عمل کرنے والا کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اسلام پہ عمل کرنے والا مسلمان ہے۔ ارکان اسلام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو جاننے والا مومن ہے۔ نہیں، اس کو جاننے والا مومن ہے، اور جاننے کا کام قلب سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قلب دیا کس کو جاننے کے لیے؟ کلمے کو جاننے کے لیے، نماز کو جاننے کے لیے، روزے کو جاننے کے لیے، زکوٰۃ کو جاننے کے لیے، حج کو جاننے کے لیے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی ہے، لیکن وہ تمام جو ارکان اسلام ہیں اس کو جاننے کا نام ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو الگ نہیں بتائے، بے شک دین اسلام ہی ہے، اسلام کو ہی بتائے، لیکن اسلام کا جو عمل کرے نا بغیر جانے کے مت کرو۔ جانو کیا ہے کلمہ، کیا ہے جانو، جان کے عمل کرو، نماز کیا ہے جانو، جان کے پڑھو، روزہ کیا ہے جانو، جان کے روزہ رکھو، زکوٰۃ کیا ہے جانو، جان کے روز زکوٰۃ دیو، حج کیا ہے جانو، جان کے جیسو یعنی حج کرو۔ جب یہ جان لیں گے تو اس کا مشاہدہ بھی کرو، دیکھو کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، دیکھو، دیکھ کے عمل کرو، بغیر دیکھے کے عمل نہ کرو۔ نہیں تو دیکھنے کا کام کیا ہے؟ اس کو مرتبہ احسان کہتے ہیں۔ نہیں، مرتبہ احسان ہے وہ اسلام ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے ہمارا۔ یعنی مسلمان جو ہے نا فرما بردار بھی ہوتا ہے، اور یقین بھی ہوتا ہے اس کو اللہ کے اور اس کے رسول پر، اور وہ مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ نہیں، بغیر مشاہدے کے ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، عبادت کے دو نصف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبادت کے دو نصف ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام فرمائے کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ، تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تعبد اللہ کأنک ترہ، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں، ایسا فرمائے۔ تو عبادت کے دو نصف ہے، یا تو اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا ہے، یا پھر اللہ کو دکھ کے عبادت کرنا ہے۔ آج تک ہم کریں، یہ عمر تک پہنچ گئے، کم از کم ہم اللہ کو دکھے ہم اللہ کو نہیں دکھے، اللہ کو نہیں دکھے ہم۔ کیوں؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ کو دیکھنے کے لیے ہماری حقیقت معلوم ہونا، اللہ ہم کو دیکھنے کے لیے ہماری حقیقت معلوم ہونا۔ ہم سمجھ رہے یہ جسم اللہ کو دکھائے تو ہم اللہ ہم کو دیکھ رہا، یہ جسم کو نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، یہ جسم کو تو کافر مشرک سب دیکھ رہے ہیں، آپ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جسم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، یہ ہم نہیں ہے، یہاں پر حقیقت معلوم ہوتی ہے ہماری۔ اللہ ہم کو دیکھنے سے مراد ہم کون ہیں؟ نہ ہم جسم ہیں، نہ ہم قلب ہیں، نہ ہم روح ہے۔ نہیں، نہ ہم جسم ہے، نہ ہم قلب ہے، نہ روح ہے۔ جسم ہم ہے بلکہ ہم کو ہمارے جسم سے محبت ہے، جسم کو ہم سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم محبت۔ یزید جسم کو خود، یزید کو اپنی، یزید کیا سمجھا؟ یہ جسم کو سب کچھ سمجھا انہیں، یزید جسم کو سب کچھ سمجھا،
نہیں فنا ہو گیا جسم اس کا. خلق کو کیا کرا انہیں؟ دنیا میں لگا دیا. روح کو کیا کرا؟ دنیا کی محبت میں لگا دیا. نہیں اللہ تعالیٰ دیا جس کو جسم دیا، خلق دیا، روح دیا. کیوں؟ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے جسم دیا. نہیں اللہ کو جاننے کے لیے اللہ خلق دیا، اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ روح دیا ہم کو. نہیں یہ تین کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تین چیزیں دیا، لیکن وہ مقصد پورا کر رہی نہیں ہم. نہیں ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد پورا. اسلام کے معنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام مل اسلام یا رسول اللہ. جبرائیل علیہ السلام سوال کیے مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کا ادا کرنا اسلام ہے. حدیث جبرائیل ہے یہ. اور جب جبرائیل علیہ السلام دوسرا سوال کیے مل ایمان یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. پھر تیسرا سوال کیا جبرائیل علیہ السلام مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک ترہ وإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو جب جبرائیل علیہ السلام گئے واپس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کیے. یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین دکھانا، یعنی لوگوں کو ان کا دین بتلانے کے لیے آئے تھے. تو کیا بات معلوم ہے؟ دین یعنی اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے حدیث جبرائیل کی روشنی میں. نہیں اور اسلام کے ارکان کو جانا ہی ایمان ہے، اور اسلام کے ارکان کو دیکھنا احسان ہے. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اہل بیت کا جو غلام ہونے کا جو دعوت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دین حاصل کرنا ہے ہمارے لیے. نہیں یہ دین حاصل کرنا ہے. اس واسطے جب مولا بھی کلام پڑھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بتا دیے 4-5 لفظ میں بتا دیے آپ کی حقیقت حسین علیہ السلام کی. کیا بتائیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نادا دست در دست یزید، حقہ کے بلا لا الہ است حسین. شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دین حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں. سر دے دیے لیکن نہیں ہاتھ نہیں دیے یزید کے ہاتھ پر. حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تجدید ایمان کس سے کر رہے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ سے. وہ لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے ہم کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. نہیں تو اہل بیت کے ذریعے سمجھیں گے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا. نہیں قرآن کی تعلیم بھی دے رہا، اہل بیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں دیا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انہی کے وسیلے سے ہم اپنا مقصد حیات پورا کر کے دنیا سے دیں گے. تو اہل بیت کا غلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کے تمام تعلیمات پہ عمل کرنا، ہمارے قلب میں سے یزیدیت نکالنا، حسینیت داخل کرنا. ہم دکھنے میں تو حسینیت پہ ہمارا، یعنی بار بار بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج پورا زمانہ ظاہر تو بن رہا حسینیت، ظاہر میں تو حسین دکھ رہے ہیں ہم. نہیں ظاہر میں ہمارا دکھنا رہن سہن کیا ہے؟ حسینیت کے جیسا ہے، لیکن ہمارا باطن کیا ہے؟ پورا یزیدیت پہ ہے. پورا یزید بننے میں ہم کیا ہے؟ یزید دنیا کی محبت دل میں ہے ہمارے. وہ محبت نکالنے کا کام یہاں پر انشاءاللہ تمہارے خانقاہ میں. خانقاہ کا مقصد وہی ہے اپنا کہ دل میں سے دنیا کی محبت نکل جانا پوری. نہیں کیسے نکل دی؟ لا الہ الا اللہ سے نکل دی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے بات ادھوری ہے. یہ ہماری تجدید ایمان کی محفل ہے. ہر پروگرام میں تھوڑی تھوڑی اپنے ایمان کی تجدید کریے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. 15 دن میں 2 گھنٹے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، نہیں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہم. نہیں یہ کاروبار تجارت سب اپنے لیے نہیں ہے، اپنے لیے نہیں ہے یہ سب. یہ نہیں اپنے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے سے دین ہے. ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے. اے اللہ ہمارے لیے دین کو آسان فرما، یہ دعا کرنا. نہیں جو ہمارا مقصد ہے جاتے دیکھو، جو مقصد کے لیے ہم کام پہ بچے کو بھیجتے وہ آتے پوچھتے، وہ کام کر کے آئے پوچھتے نہ پوچھتے. مثال کے طور پر بچے سے ہم شکر منگائے، جاؤ بیٹا شکر لے کے آؤ. آدھے گھنٹے کے بعد آیا بچہ، آتے کیا پوچھتے؟ ارے اتنی دیر سے کہاں تھے تم، لائے شکر؟ نہیں پوچھتے نہ پوچھتے. اب دیکھو مولا بھی بولے ہمارے سامنے، کیا بولے؟ خبر میں جاتے تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں. نہیں تیرا دین کیا؟ تو کس وجہ سے آئے ہم یہاں پر؟ دین کی خاطر ہے، دین کو سمجھنے کے لیے آئے. دین میں ہم کو رب کو جاننا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جاننا ہے. ہم کو خبر میں 3 ہی سوال ہونے والے، ماں دینوں کا، من ربوں کا، من نبیوں کا. بس یہ 3 چیزیں ہم کو حاصل کرنا ہے. پیپر آؤٹ ہے ہمارا. نہیں نیٹ کا پیپر آؤٹ ہوا تھا، ایگزام کینسل ہو گیا پرسوں، پھر سے ری نیٹ ہوا پھر سے. نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ جیسو نہیں جب سے دنیا بنائے جب سے پیپر آؤٹ کر دیا. پیپر آؤٹ ہے ہمارا.
خبر کیا ہے ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، وہاں پہ ہم کو کیا جواب دینا ہے، ہمارے کو کیا دینا ہے امتحان وہاں پہ، ما دینو کا من ربو کا من نبیو کا. ارے پیپر آؤٹ ہے، آسانی سے پڑھ لے کے جانا نہیں، نہیں پڑھ کے سمجھ کے جانا، رٹ کے جانا ہے، رٹ کے دیکھے تو جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہاں پہ جسم کی زبان نہیں چلتی، وہاں پہ مر جاتے نا بھائی، کھول کے دیکھو دوسرے دن میت ویسی پڑی ہوئی رہتی. نہیں نہیں نہیں، تو قلب سے جواب دینا ہے وہاں پہ. تو قلب میں ہمارے دین اترنا، قلب میں ہمارے رب اترنا، قلب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اترنا، تو وہاں پر ہم جواب دے سکتے. قلب میں ہماری کیا ہے؟ دنیا ہے نا، نہیں ہے دنیا، دنیا بھری ہوئی ہے ہمارے قلب میں. دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، دنیا آئی تو خوشی ہو رہی، دنیا گئی تو غم ہو رہا. نہیں مولا سے دور ہے تو غم نہیں ہو رہا، نہیں مولا کی بات سنے تو خوشی بھی نہ ہو رہی. ایسی زندگی ہوگی ہماری. تو لہذا آنے والے پروگرام میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کنٹینیو کریں گے. لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، لوگوں بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں خلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فجزاک اللہ خیر.